13 سورت یونس اور 11واں پارہ چل رہا ہے، 14ویں آیت ہے، بل 13ویں شروع ہوگی سورت یونس کی۔ اس سے پہلے اللہ نے بتا دیا کہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو پکارتا ہے، اور جب وہ چلی جاتی ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی پکارا ہی نہیں، تکلیف نے اسے مس کیا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے قرون تھے، جتنی امتیں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا۔ وجہ لما ظالموا، جب انہوں نے ظلم کیا، جب شرک کیا، جب کفر کیا، جب کبائر کیے، اور جب تکذیب کی، جب استہزاء کیا، جب انبیاء کے ساتھ مذاق کی، اور جیسے پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ ہم پر جو عذاب لانا ہے۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، جب رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، وما کانوا لیؤمنوا، تو وہ تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، تو اللہ نے کہا کہ ہم یوں بدلہ دیتے ہیں اس قوم کو، جزا دیتے ہیں جو کہ مجرم ہے۔ کیسی سزا دیتے ہیں؟ اوپر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ظالموں کو کیسے اللہ تعالیٰ نے غرق فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ظالموں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور ان کو یہ سزا ملے گی، جبکہ مومنوں کا ذکر بتا دیا کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، تو اللہ نے بتایا کہ اس کے بعد پھر تمہیں خلیفہ بنایا، یعنی پچھلی جو قوم جس نے تکذیب کی، اللہ نے اسے ہلاک کر دیا، ان کے مجرموں کو، نیک مومن باقی رہ گئے۔ پھر جب کثرت ہو گئی پھر ان کو خلیفہ بنا دیا، انہوں نے پھر وہی اعمال کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ان لوگوں کے بعد پھر تمہیں خلیفہ بنایا، یعنی کہ حکومت دی، طاقت دی، تمکن دیا زمین میں، فی الارض من بعدہم، ان کے بعد۔ کس لیے؟ لننظر کیف تعملون، کہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے، لوح محفوظ میں لکھ دی ہے اس نے، مگر وہ دنیا پہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تمہارے عمل ظاہر ہو جائیں، نیکی میں کیسے کرتے ہو، مصیبت میں کیسے کرتے ہو، خوشحالی میں کیسے کرتے ہو۔ تو ارشاد میں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتے ہیں، قال الذین، تو وہ لوگ کہتے ہیں کون، لا یرجون لقاءنا، آتا بقرآن غیر ھذا او بدلو، کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ملنے کی امید نہیں رکھتے، حشر پہ امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں مر جائیں گے، دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، جن کے ایسے عقیدے آ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جو آپ ہمارے پاس جو قرآن لائے ہو غیر ھذا، اس کے علاوہ اور لے آؤ، کیونکہ اس میں شرک کفر کا منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ ان کو کہا کہ بھئی یہ بدل دو، اس کو او بدلو، یا اس کو بدل دو یا اور لے آؤ، یعنی کہ وہ اپنے شرک کفر پر ایک قائم رہیں گے، اس سے انہوں نے نہیں ہٹنا۔ تو اللہ تعالیٰ شاید ہمارا کل ان کو بتا دو ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں تو نہیں پہنچتا کہ میں اس کو بدل دوں اپنے پاس سے، اپنے نفس سے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا تا قیامت۔ اللہ اس کی حفاظت خود فرما رہا ہے، ان اتبع الا ما یوحی، اور نبی نے کہا کہ میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے پر وحی آئی ہے۔ انی اخاف، اور مجھے خوف ہے، نہ تو اگر اللہ کی نافرمانی کروں، ربی عذاب یوم عظیم، تو میرے رب کا عذاب عظیم ہے، بہت بڑا ہے، یعنی کہ اللہ کا نبی ڈر رہا ہے، کہہ رہا ہے خاف ہو، مجھے خوف ہے، اے نصیحت ہو، اگر میں نافرمانی کروں رب سے، اس کا عذاب بہت ہے۔ اور یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، وہ دل کھول کر کہہ رہے ہیں کہ ہم پر عذاب لے آؤ۔ یعنی مومن جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور کافر جو ہے اللہ پر ایسے استہزاء اور نڈر رہتا ہے۔